السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افتری اسما عظیما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج حضرات ہم جس عنوان کے بارے میں بات کرنی ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اور اس میں جو پہلی بنیادی چیز ہے وہ ہے عقائد۔ اور عقائد کو ہم آسان الفاظ میں کریں کہ ہمارا جس رب پر ایمان ہے اس کے ساتھ ہمارا تعلق کیسا ہونا چاہیے۔ سب سے قیمتی جو رشتہ ہے جس کی ہمیں سمجھ ہونی چاہیے وہ ہمارا خالق اور مالک ہے۔ اس خالق اور مالک کو کیسے جاننا ہے، ہمارا اس کے ساتھ رشتہ کیسے ہونا چاہیے، اور ہم نے اس کی ماننی کیسی ہے، اس کو بھی ماننا ہے اور اس کی بھی ماننی ہے، یہ کیسے کرنی ہے، اس کے بارے میں چند باتیں آج انشاءاللہ رکھیں گے۔ کچھ غلط فہمیاں، کچھ بات کو سمجھانے میں غلطی ہے، اور کچھ ہم میں جو خامیاں اس کو ہم نے دیکھنا ہے۔ یہ چند باتیں رکھیں گے تاکہ عام فہم جو بندہ اس کو سمجھ آ جائے جو ہمارا خالق اور مالک ہے اس کے ساتھ ہمارا رشتہ کیسا ہے۔ سب سے قیمتی رشتہ یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ایک بنیادی سب سے قیمتی رشتہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں ہر چیز معاف کر دوں گا، مجھے جو چاہے تم کر رہے ہو میں اپنی رحمت سے تمہیں معاف کر دوں گا، جس طرح کہ تم میری بات مان رہے ہو وہ بھی میں شاید معاف کر دوں، لیکن ایک بنیادی چیز بات سمجھو جس کی میں معافی نہیں ہے کہ میرے برابر کسی کو نہیں ٹھہرا۔ اگر میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا لیا، برابر ٹھہرا لیا تو میں ہر چیز معاف کرتا ہوں، لیکن یہ چیز معاف نہیں کروں۔ اس کے علاوہ جو چاہے میں اپنی رحمت سے اپنے فضل و کرم سے معاف کروں۔ اب یہ شرک اور اللہ کے برابری جو کرنی ہے یہ بھی فرقہ واریت کی بین چڑھ گئی۔ کچھ جن بھائیوں کو بات کچھ سمجھ آ گئی ہے وہ فتویٰ اور ضد کی وجہ سے دوسرے بھائیوں کو دائرہ اسلام سے باہر نکال رہے ہیں، اور جن بھائیوں کو سمجھ نہیں ہے ان کا بنیادی غلطی یا اس میں خامی کیا ہے، اس میں خامی یہ کہ ان کا رب کے ساتھ تعارف نہیں ہے۔ اس رب اور خالق کو جس کا وہ کلمہ پڑھ رہے ہیں اس کو جان نہیں رہے۔ یہ 2 بنیادی چیزیں اس کے بارے میں انشاءاللہ بات کریں گے۔ تو پہلی بات کیا، عقیدے کے حوالے سے عقیدہ یہ ہے کہ ہمارا جو خالق اور مالک ہے اس کے ساتھ ہمارا رشتہ ہونا کیسا چاہیے۔ اب اس کے بارے میں سب سے پہلے 3 بنیادی باتیں کہیں اس کے ساتھ، ایک یہ شرک ہے، ایک کفر اور ایک بدعت۔ یہ 3 بنیادی چیزیں ہیں قرآن اور حدیث میں ملتی ہیں کہ اس کی معافی نہیں ملے گی۔ پہلے سب سے کیا ہے، اس شرک سے بھی پہلے کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، بے شک وہ کافر جو مشرکین میں سے ہی، مشرکین مکہ کی بات ہو رہی ہے، اور اہل کتاب میں سے یہود و نصارہ کی بات ہو رہی ہے، فی نار جہنم خالدین فیہا، وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، اولئک ہم شر البریہ، یہ بدترین مخلوق ہیں۔ سب سے پہلے کہ جو اللہ کے انکار کر دے اسے مانے ہی نہ، وہ چاہے جو چاہے کر لے، جتنی مرضی ریاستیں کر لے، جتنی مرضی صدقات دے دے، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس کی آج کی مثال لینی ہو تو آج کا دنیا کا امیر ترین آدمی جسے گنے تھے وہ بل گیٹس ہے، کمپیوٹر جو بناتا ہے، جو پوری دنیا میں سب سے امیر آدمی گنا جاتا ہے، اس نے اپنی اربوں خربوں کی جائیداد روزانہ کی بنیاد پر اپنے مرنے کے بعد ہی وصیت کر دیا کہ یہ جو نا لوگوں کی بھلائی کے لیے خرچ کر دی جائے، لیکن شرط یہ اگر وہ ایمان نہ لایا تو اس کی اربوں خربوں کی جائیداد بھی دی ہوئی اس کے کام نہیں ہے۔ پہلا، اللہ کو جس نے نہیں مانا جو چاہے کر لے، جتنی چاہے خیرات کر لے، جتنی چاہے لوگوں کی بھلائیاں کر لے،
جس بندے نے اپنے خالق کو نہیں پہچانا اس نے کسی اور کو کیا پہچانا؟ تو پہلی بات، جس نے کفر کیا دائرہ اسلام سے باہر ہے، وہ جو جتنی مرضی نیکیاں کرے اس کا کسی کام نہیں ہے۔ دوسرا، اللہ کو مان رہا ہے لیکن اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہا ہے، کہتا ہے اللہ کے ساتھ یہ بھی جو کچھ ہستیاں ہیں یہ بھی جو نا معاملہ ٹھیک کر سکتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی کوئی اختیارات دیے ہوئے ہیں، یہ بھی کچھ کر سکتے ہیں۔ یہ بھی ہم دیکھیں گے قرآن و حدیث ہماری رہنمائی کیا کرتی ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے میں ہر چیز معاف کر دوں گا۔ دائرہ اسلام میں آنے کے بعد اگر تم نے شرک کیا تو اس کی بھی معافی نہیں ہے۔ تیسرا کیا ہے؟ تیسرا کہ اگر دین میں نئے نئے کام ایجاد کر دیے، حدیث ہے اس کا مفہوم یہ ہے من عمل عملا فلیس علیہ امرنا فہو رد، ہر وہ کام جس پر ہمارا حکم نہیں ہے وہ رد ہے، وہ کسی کام کا نہیں ہے۔ اور قیامت میں دو واقعات ایسے ملیں گے کہ حوض کوثر پر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں حوض کوثر پلایا جائے گا انشاءاللہ تعالی، تو ایک جماعت آئے گی جس کے اعضاء، یہ جسم کے اعضاء بڑے چمک رہے ہوں گے، چہرے چمک رہے ہوں گے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوں گے کہ یہ میرے امتی آ رہے ہیں۔ جب وہ قریب آئیں گے تو فرشتے درمیان میں حائل ہو جائیں گے کہ انہیں حوض کوثر نہیں آج پلایا جائے۔ کیوں جی؟ جی انہوں نے آپ کو نہیں پتا انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیا کیا نئے نئے کام شروع کر دیے تھے۔ تو چہرے چمکنا اور ماتھے پر روشنائی یہ کافروں کی ہوگی، حوض کوثر کی طرف چل کر کافر چلیں گے، یہ مسلمان ہی ہوں گے۔ لیکن فرشتے درمیان میں حائل ہو جائیں گے کہ انہیں آج حوض کوثر نہیں ملا۔ دوسرا واقعہ، جو مسلمان اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے جہنم میں چلے جائیں گے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے انہیں جہنم سے نکالا جائے گا، ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ، چار دفعہ، آپ کو اللہ تعالیٰ جو نا اب رحمت کرتے جائیں گے، آپ اللہ تعالیٰ سے گزارش کرتے جائیں گے جو نا دوزخ سے مسلمان نکال دی جائیں گے، لیکن ایک گزارش رد کر دی جائے گی۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کہ یہ بھی میرے امتی ہیں انہیں بھی دوزخ سے نکالا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس درخواست کو رد کر دیں گے کیونکہ یہ آپ کی شفاعت ان کے حق میں قبول نہیں کی۔ کیوں؟ آپ کو نہیں پتا آپ کے بعد دنیا میں انہوں نے کیا کیا کام کیے نئے۔ وہ زنا والے، چوری والے، ڈاکے والے نہیں ہوں گے، مگر دین میں نئے نئے کام کیے تھے انہوں نے، اس لیے آپ کی شفاعت ان کے حق میں قبول نہیں۔ حوض کوثر بھی محروم، اور اگر دوزخ میں جائیں گے تو شفاعت ان کو نصیب نہیں ہوگی، وہ دوزخ سے نکالے جائیں۔ میں آپ کو صحیح احادیث کا مفہوم بتا رہا ہوں۔ تو تین بنیادی باتیں دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہیں، جتنی چاہے نیکی کر لے، چاہے ہندو ہو، چاہے یہودی ہو، عیسائی ہو، کوئی بھی ہو، جتنی مرضی صدقہ خیرات، رفاعی ادارے کھول دے، ہاسپٹل کھول دے، جو چاہے کھول دے، لیکن اس نے اپنے رب کو نہیں پہچانا، اس پر ایمان نہیں لے کے اس کی کوئی چیز قبول نہیں۔ اور دوسرا، اگر دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا دیا ہے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں ہر چیز معاف کر دوں گا لیکن شرک کی معافی نہیں۔ اور تیسرا، مسلمان ہونے کے ناطے کہ بھئی یہ کام ہے تو ایسے کرنے میں کیا حرج ہے، تو یہ بھی اچھا ہی کام ہے نا، یہ بھی اچھا ہی کام ہے۔ آگے آپ کے سامنے مثالیں رکھوں گا کہ وہ اچھے کام کون کون سے ہیں جس کو کہا کہ یہ رد ہے، جس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میرا کوئی اللہ کا حکم اور میرا طریقہ اس پر نہیں ہے کوئی، وہ جتنی چاہے اچھی نیکی ہو، جتنی چاہے آپ کو بڑی لگے، وہ ردی کے ٹوکرے میں جائے۔ اب ہم نے ذرا تھوڑا سا موازنہ کرنا ہے کہ سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ میں مبعوث کیے گئے اور ان کو دعوت دی کہ لے آؤ، ایمان لے آؤ، تو کیا مسئلہ کیا تھا؟ وہ توحید ربوبیت کو مانتے تھے۔ قرآن اس کا بے جگہ گواہی دے رہا ہے کہ وہ اللہ کو ایک مانتے تھے۔ جب ان سے سوال کیا جاتا تھا کہ تمہیں پیدا کس نے کیا تھا، وہ کہتے ہیں اللہ۔ وہ کہتے ہیں زمین و آسمان کس نے پیدا کیا، وہ کہتے ہیں اللہ۔ تمہیں رزق دینے والا، تمہاری مشکلات آسان کرنے والا، تمہیں ہر چیز میں کون تھا، وہ کہتے تھے اللہ۔ جب وہ اللہ کو مان رہے تھے، کہتے تھے ہر چیز اللہ کرتا، تو مسئلہ کہاں پہ تھا؟ یہاں تک کہ جب وہ مشکل میں پھنس جاتے تھے، قرآن کی آیت کا مفہوم ہے کہ جب وہ دریا میں کسی بمر میں ان کی کشتی پھنس جاتی تھی تو خالص اللہ کو پکارتے تھے، یا اللہ ہمیں یہاں سے نکالتے، اس کے بعد شرک نہیں کریں گے۔ اس کا مطلب وہ کتنا اللہ کو جانتے ہوں گے کہ وہ ہر چیز کو مانتے اللہ۔ لیکن غلطی کہاں سے ان سے ہو رہی تھی جو سمجھ نہیں آتی، وہ تھی توحید الوہیت۔ عبادت میں، قربانی میں
معاملات میں وہ کہتے ہیں اللہ کے ساتھ بھی کوئی اور طاقتیں بھی ہیں. اب 4-5 چیزیں یار میں اس کو کوشش کروں گا سادہ زبان میں آپ کے سامنے رکھوں. آج بھی ہمارے کچھ مسائل ہیں, اس کو ذرا سمجھیے گا کہ مسئلہ ہے کہاں. پہلے سب سے پہلے جہاں پر ہمیں غلطی لگ رہی ہے نا وہ ہے کہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں نا جنہیں اولیاء کرام کہتے ہیں, ان کے ساتھ ہمارا تعلق واسطہ کیسا ہونا چاہیے. وہ قرآن و حدیث ہماری رہنمائی کیا کرتی ہے, وہ ہمارا سیدھا ہو جائے تو سارے آدھے سے زیادہ مسئلے حل ہو جائیں. اللہ کے نیک بندے جنہیں ہم عربی میں اولیاء کرام کہتے ہیں, ہمارا ان کے ساتھ 3 سٹیجیں ہیں رشتہ کیسا ہے. زندگی میں کیسا, وہ زندہ ہے تو ہمارا ان کے ساتھ معاملہ کیا ہونا چاہیے. جب وہ اس دنیا سے چلے جائیں پھر ہمارا معاملہ ان کے ساتھ کیا ہے, اور جب قیامت والے دن ہمارا معاملہ ان کے ساتھ کیا ہوگا. یہ 3 بنیادی چیزیں سمجھ آ جائیں ہمارا آدھے سے زیادہ مسئلہ ہوگا. سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ ہم نے اپنے سے ہر بندے کو دوسرے کو بہتر سمجھنا ہے. اپنے آپ کو گناہگار سمجھنا ہے, سامنا والا بندہ بالکل عام سا بھی ہے, آپ کو لگتا ہے یار یہ اتنا عبادات یا ایسے معاملات نہیں کر رہا, لیکن آپ نے اپنے آپ سے اس کو بہتر سمجھنا ہے. پہلی سوچ یہ ہونی چاہیے. دوسرا, جتنے بھی اللہ کے دوست ہیں, اللہ کے ولی ہیں, اولیاء کرام ہیں, کام کیا کیا ہے, ہر وہ اللہ کا ولی, ہر وہ دوست, اولیاء ولی کی تعریف ذرا سمجھ لیں. ہر وہ اللہ کا دوست جس کے پاس آپ جائیں وہ آپ کو دینے والا ہے تو وہ اللہ کا ولی ہے. پہلی کیسے دینے والا ہے, آپ اس کے پاس گئے ہیں, آپ نے اس نے آپ کو قرآن کا کوئی فہم سمجھا دیا ہے, قرآن کی آیت بتا کر آپ کو علم اور عمل سے ترغیب دیا کہ بیٹا یہ کام کرو, دین کی طرف آ جاؤ. علم کے ذریعے اور عمل کی طرف جب آپ گئے ہیں تو آپ اس سے علم اور عمل کچھ لے کر آئے ہیں. دوسرا سال کام, دنیاوی غرض کی ضرورت کوئی پڑ گئی ہے, وہ بھی اپنی جیب سے نکال کر آپ کو دینے والا ہے تو وہ اللہ کا ولی ہے. اللہ کے ولی کی سادی تعریف یہ ہے کہ ہر وہ اللہ کا ولی ہے, دوست ہے, جو ایسے دینے والا ہے, چاہے آپ کو علم دے, عمل کی ترغیب دے, آپ کی ضرورت پوری کرے, اپنی جیب میں نہ ڈلوائے, آپ کو نہ علم دے نہ عمل دے, آپ کی انگلی پکڑ کر اللہ اور اللہ کے رسول کے در پر لے جائے, قرآن و حدیث کے ساتھ جوڑ دے, وہ اللہ کا ولی ہے. ہر یہ سادی سی تعریف عام بندہ سمجھ لے کہ آپ کو جو لگتا ہے یار یہ بندہ بڑا اچھا ہے یار, آپ اس کے پاس بیٹھیں, آپ اس کے پاس جائیں, اور جب آپ اٹھ کر آئیں تو آپ کہیں یار مجھے کچھ چیز ملی ہے, اس نے مجھے قرآن کے ساتھ جوڑا ہے, اس نے مجھے نبی کی حدیث کے ساتھ جوڑا ہے, اس نے مجھے عمل کی طرف جوڑا ہے. اور اگر میری بچی کی شادی ہے, مجھے کوئی پیسے کم پڑ گئے ہیں, مجھے کوئی ضرورت پڑ گئی ہے, تو وہ کہے بیٹا فکر نہیں کرنی, اللہ سے دعا کرو, اگر پھر بھی نہ ضرورت پڑی تو یہ لو کل پرسوں آنا میرے سے پیسے بھی لے. یہ ہے اللہ کا ولی. اللہ کا ولی کے بغیر تو ہم دین سمجھ نہیں سکتے, لیکن ہم نے اس کو بھی ضد, جن بھائیوں کو توحید سمجھ آ گیا ہے وہ کہتے ہیں اللہ کے ولی, ان کو بالکل ہی فارغ کر دیا ہے, اور جن کو اللہ کے ولی کے ساتھ جوڑ گئے ہیں انہوں نے اسے خدا کے ساتھ برابر کر لیا. جو زندہ ہے, جو بندہ آپ کے سامنے موجود ہے, اللہ کا ولی ہے, عبادت گزار ہے, قرآن و حدیث کا علم رکھتا ہے, اس کے ساتھ جڑنا. کیوں؟ اس قرآن کو کس نے سکھانا ہے؟ فرشتے آ کے نہیں سکھلائیں گے, یہ اللہ کے ولی آپ کو سکھلائیں گے. اللہ کا ولی کو اپنی زبان میں سمجھیں, استاد, مرشد, اللہ کا ولی, اللہ کا دوست, یہ سارے پروفیسر کہہ لیں, جو آپ کو نام اچھا لگتا ہے بس, لیکن شرائط اس کی یہ ہیں کہ جو آپ کو قرآن کے ساتھ جوڑ دے, جو آپ کو حدیث کے ساتھ جوڑ دے, اور جہاں ضرورت پڑے اپنی جیب سے نکال کر آپ کی جیب میں ڈالیں, اپنی جیب میں نہ ڈلوانے والا ہو, وہ اللہ کا ولی ہے, اسے پکڑ. یہ اس کو سادی بات کو اس کو سمجھ, اس میں کوئی اتنی ایسی کوئی پیچیدہ چیز نہیں ہے کہ جو سمجھ میں نہ آئے. لیکن جو بندہ آپ جائیں, نہ آپ کو قرآن کے ساتھ جوڑے, نہ اللہ کے نبی کے ساتھ جوڑے, نہ آپ سے بلکہ الٹا اپنی جیب میں پیسے ڈلوائے, او بھائیو وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. اللہ کا ولی کی شرط یہ ہے کہ اس کا ہاتھ ایسے ہوتا ہے, اللہ کا ولی ایسے نہیں, وہ دینے والا ہوتا ہے, لینے والا نہیں. بس یہ پکڑ لیں, جہاں ہے
استاد آپ کو ولی نام پسند نہیں، آپ استاد رکھ لیں، استاد پسند نہیں ہے آپ کو پیر پسند ہے پیر رکھ لیں، مرشد پسند ہے مرشد نام رکھ لیں، پروفیسر پسند ہے پروفیسر رکھ لیں، جو نام آپ کو پسند ہے، لیکن شرط وہی رکھنی ہے کہ آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول سے جوڑنے والا ہو، لیکن قرآن و حدیث سے اپنی طرف سے تقاریر یا اپنی طرف سے کوئی نیا دین نہ گڑھے۔ بس اس ہاتھ کو ایسے کرنے والا ہے اس کو پکڑ لیں۔ یہ ہے وہ بندہ جو اللہ کا ولی اور دوست ہے، اور ساتھ ایک اور دین والی رہنمائی کی ہے۔ آپ کو کوئی پریشانی آ گئی ہے، کوئی مسئلہ آ گیا، آپ اس کو دعا کا بھی کہہ سکتے ہیں۔ حضرت صاحب جو بھی نام آپ کو پسند ہے، بھائی ہماری دعا کیجیے گا، بچی کے رشتے کا مسئلہ ہے، کوئی بچے کی نوکری کا مسئلہ ہے، کوئی فلاں مسئلہ ہے، اس کو اس سے دعا کروانا بالکل عین حدیث کے مطابق۔ بس یہ کام آپ نے کرنی ہے چند اس اللہ کے ولی کے ساتھ، اس کے علاوہ شریعت کوئی ہماری رہنمائی نہیں کر رہی، اور مقصد بھی ہمارا جو ہے وہ اس سے حل ہو۔ یہ ہے وہ بندہ جو زندہ ہے، آپ کے سامنے موجود ہے، یا آپ کہیں چلیں گے تو آپ کو ملے گا۔ اب اللہ کا ولی، اللہ کا نبی اس دنیا سے اب چلے گئے ہیں، اب ہمارا ان کے ساتھ رشتہ کیسے؟ اس بات کو ذرا آپ سمجھیے گا۔ قرآن کو کھول لیں، احادیث چیک کر لیں، جتنے بھی بندے اس دنیا سے چلے گئے نا، زندہ بندہ فوت والے کے لیے دعا کر رہا ہے۔ یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے تو سارے مسئلے ہی حل ہو جائیں گے۔ سب سے بڑی اس کائنات کی ہستی کون سی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ وہ ہمارے گناہ گاروں کی انہیں دعاؤں کی ضرورت ہے؟ کیوں جی؟ ہمارے گناہ گاروں کی، اس کائنات کی جو سب سے بڑی ہستی ہے، ہمیں کو ان کو ہماری دعاؤں کی ضرورت ہے؟ لیکن تعلیم کیا دی جا رہی ہے؟ ہم پڑھتے کیا ہیں نماز میں، اتحیات میں پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، اے اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلامتی بھیج۔ دعا کون کر رہے ہیں؟ ہم گناہ گار۔ درود شریف کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یا اللہ محمد پر اور آل محمد پر اپنی رحمت نشاور کر۔ اذان ہوئی ہے، دعا کے درمیان کیا؟ آت محمد الوسیلہ والفضیلہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ فضیلت والا اور وہ مقام محمود عطا فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ اس کے بعد جب آپ مسجد نبی میں جاتے ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم یا رسول اللہ، آپ کس پر سلامتی کر رہے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہماری سلامتی کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد قرآن کی کہتے ہیں ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، یہ جو آیت ہے نا سورہ حشر کی، یہ کہہ گئے صحابہ کے لیے ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑا اولیاء کرام اللہ کے چہیتے کون تھے؟ صحابہ کرام۔ قرآن کی آیت ہمیں کہہ رہی ہے یا اللہ ہمیں بھی معاف کر دے، انہیں بھی معاف کر دے جن کو عشرہ مبشرہ کہہ بخشے بخشائے ہیں۔ اوہ ہمارے گناہ گار لوگوں زبان سے یہ دعائیں کہلوائی جا رہی ہیں۔ آگے کیا ہے؟ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یا اللہ مجھے بھی معاف کر، میرے والدین کو معاف کر، اور قیامت تک جتنے مومنین اولیاء کرام، مومنین کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے ولی، اللہ کے اولیاء کرام، ساروں کو بخش دے۔ دعا کون کر رہے ہیں؟ ہم گناہ گار۔ اس کے پیچھے میسج کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں، زندہ نے فوت والے کے لیے دعا کرنی ہے، فوت والے نے زندہ کے لیے نہیں کرنی۔ جنازہ سامنے رکھ کے کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثینا۔ 1.25 لاکھ صحابہ شہید ہوئے، تو زندہ والے صحابہ نے فوت والے صحابہ کے لیے یہ دعا پڑھی؟ نہیں تو کہتے ہیں تو بخشے بخشائے نے دعا مانگنے کی لوڑ ہے۔ یہ ہمارے لیے کی ہے، نبی سے لے کر صحابہ تک، صحابہ سے لے کر قیامت تک جتنے بھی اللہ کے اولیاء کرام ہیں، زندہ نے ان کے لیے دعا کرنی ہے، انہوں نے آپ کے لیے دعا نہیں کرنی۔ کوئی ایک حدیث نہیں ملتی کہ جو بندہ اس دنیا سے چلا گیا ہے وہ جناب علی فوت ہونے کے بعد زندوں کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ مجھے ایک دعا بھی نہیں ملی، اگر کوئی ملے تو میری رہنمائی کر دے کہ زندہ فوت والے کے لیے دعا کر رہا ہے۔
فوت والا زندہ کے لیے دعا نہیں کرتا۔ تیسرا مقام آ گیا، اب قیامت آ گیا، محشر میدان لگ گیا۔ اب یہ اللہ کے اولیاء کرام، انبیاء، صالحین، صدیقین، یہ کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا میں شفاعت کا حق دوں گا، انبیاء کو بھی دیا جائے گا، صدیقین کو بھی دیا جائے گا، شہید شہداء کو بھی دیا جائے گا، صالحین اولیاء کرام کو بھی دیا جائے گا۔ شاید ادھر بیٹھا بھی کوئی اللہ کا ولی ہو، اسے بھی ادھر شفاعت کا حق دیا جائے گا۔ انبیاء سے شروع ہوگا معاملہ، صدیقین، شہداء، صالحین، اور آج کے دور میں جو اللہ کا ولی ہوگا اسے بھی شفاعت کا حق دیا جائے گا۔ اب یہ شفاعت کا حق کیوں دیا جائے گا؟ اس بات کو ایسے سمجھ لیں، ایک کالج یونیورسٹی میں امتحان ہونا تو اس میں جو ٹاپ کرتے ہیں پہلے پوزیشن لیتے ہیں، فرسٹ پوزیشن، سیکنڈ پوزیشن، تھرڈ پوزیشن، وہ ایک دن منعقد کرتے ہیں، ایک دن نا کالج یونیورسٹی والے رکھتے ہیں۔ سٹیج پر جو فرسٹ پوزیشن والا ہے، سیکنڈ پوزیشن والا ہے، تھرڈ پوزیشن والا ہے، اسے اس کالج کا پرنسپل بلاتا ہے اور سامنے پورا کالج کے بچے کھڑے ہیں، ان کے سامنے بتاتا ہے یہ 3 4 5 بچے ہیں، 500 میں سے 1000 میں سے 5000 میں سے جنہوں نے بیٹا محنت کی، اپنے وقت کو صحیح استعمال کیا، تو دیکھو آج پورے بورڈ میں ٹاپ کیا ہے۔ بتا کس کو دیا جا رہا ہے؟ سارے اسٹوڈنٹ کو، 4-5 ہزار بچوں کو، ان کو ترغیب دی جا رہی ہے، یہ ہیں وہ بچے جنہوں نے محنت کر کے یہ پوزیشن لی ہے۔ اور ساتھ وہ پرنسپل اور ہیڈ ماسٹر کیا کرتا ہے؟ وہ انہیں سند دیتا ہے اور انعام بھی دیتا ہے، بتاتا ہے کہ یہ دیکھو انہوں نے محنت کی ہے، آج انہیں تمہارے سامنے کھڑا بھی کر دیا ہے اور انہیں یہ انعامات پیسے کی شکل میں، سند کی شکل میں، کپ کی شکل میں دی ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اپنے انبیاء کو، اپنے صدیقین کو، اپنے شہداء کو، اپنے صالحین کو ساری دنیا کے سامنے کھڑا کر کے بتائے گا یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے میری مانی تھی۔ اس دن وہ رزلٹ ہے اور یہ سارے لوگوں کو کھڑا کر کے بتایا جائے گا یہ میرے لوگ ہیں جنہوں نے میری مانی ہے۔ اس کا آج انعام کیا ہے؟ جاؤ انبیاء کو اتنے بندے بخشوا لو، صدیقین اتنے بندے بخشوا لیں، شہید اتنے بندے بخشوا لیں، صالحین اتنے بندے بخشوا لیں۔ اللہ تعالیٰ اس دن دنیا کی بات کو سمجھنے کے لیے وہ کپ کی شکل میں شفاعت کا حق دے رہا ہے، ان کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے اور پوری کائنات کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ میرے ماننے والے لوگ، یہ ہے وہ شفاعت والا کام۔ یہ شفاعت کروائی کیوں انہیں حق دیا جا رہا ہے؟ اللہ نے کہا جس کو میں اجازت دوں گا، یہ نہیں جس کا دل کیا میں یہ نہیں بخشوا کے جانے، نہیں، کسی کی مجال نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس دن ساری دنیا پتہ نہیں خربوں پتہ نہیں کتنی گنتی ہوگی، اس کے سامنے ان لوگوں کو لا کر ان کو اعزازی طور پر کہ یہ میرے ماننے والے تھے، انہوں نے میری مان کر زندگی گزاری، جیسے کہا ویسے کیا، اس وجہ سے آج انہیں شفاعت کا حق دیا ہے، اتنے اتنے بندے بخشوا کر جنت میں چلے جائیں۔ یہ ہے سارا صورتحال انبیاء سے لے کر صدیقین، شہداء، اولیاء کرام جو صالحین ہیں، ان کا ہمارے ساتھ معاملہ کیا ہے۔ یہ بات ہمیں سمجھ آتے تو سارا مسئلہ یاد ہے۔ زندہ ہے تو جو آپ کو قرآن کے ساتھ حدیث کے ساتھ جوڑ دے، عمل کی ترغیب دے اور قرآن و حدیث کی بات کرے، اور ضرورت پڑے تو اپنی جیب سے نکال کر دے، وہ اللہ کا ولی یا خدا کے بندے اسے پکڑ لیں، اس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے۔ اور جب وہ فوت ہو جائے تو جنازہ سامنے پڑا ہوگا، آپ پہلی صف میں کھڑے ہو کر اس کے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہوں گے۔ تھا وہ اللہ کا ولی، تھا وہ اللہ کا قریب مقرب، لیکن دعا کون کر رہا ہے؟ اس کا جنازہ آگے رکھ کر زندہ اس کے لیے دعا کر، قبر پر کھڑے ہو کر زندہ قبر والے کے لیے دعا کر رہا ہے۔ اور محشر میں نے بتا دیا اللہ تعالیٰ نے اعزازی طور پر پوری انسانیت کو بتانا ہے کہ یہ میرے انبیاء، شہداء، صدیقین و صالحین ہیں، انہوں نے میری مانی ہے، تو آج انہیں وہ کپ اور انعام کیا ہے، اتنے اتنے بندے شفاعت کا حق لے لو اور جنت میں لے لو۔
یہ ہے انبیاء اور نیک لوگوں کے ساتھ ہمارا تعلق. لیکن ہمیں پتہ نہیں کیا بات سمجھ آ گئی ہے، ہم نے ان کے ساتھ کیا کر دیا. دوسرا اس کے ساتھ معاملہ یہ بھی فرقہ واریت کی بڑے کہ وسیلہ کو بڑا توڑ مروڑ دیا. وسیلے نے بھی اس میں کوئی ایسے مسائل لوگوں نے بتا دیے ہیں کہ گڑبڑ ہو گیا ہے. وسیلہ کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم نے اللہ کے ناموں کا وسیلہ پکڑنا. رزق چاہیے اور کچھ چاہیے الوہاب، اس سے معافی چاہیے الغفور، اس سے رحم چاہیے الرحمن الرحیم. اللہ کی بیش ہو اس کے ناموں کا واسطہ دے کر اپنی دعا میں. دوسرا کیا کام کرنا؟ دوسرا یہ کہ آپ کو لگتا ہے میں نے یہ کام اپنی زندگی میں اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے، اس نیک عمل کا وسیلہ ڈالنا ہے کہ یا اللہ میں نے اس وقت تیری رضا کے لیے خالصتاً یہ نیک کام کیا تھا، تجھے اس نیک کام کا واسطہ میری دعا. اور تیسرا کام کیا؟ وقت کا نبی ہو، حاضر ہو. شرط کیا؟ حاضر ہو. اس سے کیا؟ اس کا وسیلہ بھی مانگا جا سکتا ہے اور اس سے دعا بھی کروا. اللہ کے ولی سے تو ویسے ہی دعا کرو، آج بھی ہم کروا سکتے ہیں. حضرت صاحب دعا کرنا ذرا مشکل مصیبت آ گئی. لیکن وسیلہ کیا؟ وقت کا نبی حاضر ہے، موجود ہے سامنے، اس کا سامنے رکھ کے کہنا یا اللہ. اس کے علاوہ ساری کمزور اور ضعیف احادیث، اتنی لمبی لسٹ ہے جس میں کوئی شبے والی بات نہیں ہے، تو ہم اس بات کی طرف کیوں جائیں جس میں کوئی ہمیں شبے والی بات ہے. اور دعا مانگنی کیا ہے؟ اللہ کے ناموں کا، اللہ کی حمد بیان کرنی ہے، اس کی کبریائی بیان کرنی ہے، اس کے بعد درود پڑھنا ہے اور درود کے بعد اپنی دعا رکھنی ہے، اور جب دعا ختم کرنی ہے پھر بھی درود پڑھ کے دعا کو مکمل کر دینا. اللہ آپ کی دعا سنے. اس میں اللہ کی شان عظمت بھی بیان ہوگی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم درود بھی پڑھا گیا اور اپنی حاجت بھی رکھی، اور آخر میں پھر کہا پھر درود پڑھ لو اور دعا آپ کی مکمل ہو جائے. یہ سادی سی بات ہے بھائیو، ہم نے اس کو اتنا کھینچ لیا ہے کہ ہمیں جو نا ادھر دیواریں کھڑی کر دی اور فرقے پڑی. اور دو اور اس کے ساتھ مسائل. پہلا ہم نے کہا اولیاء کرام کے ساتھ ہمارا کیا واسطہ ہونا چاہیے، دوسرا وسیلہ، باقی دو چیزیں، ایک ہے دم اور ایک ہے تعویذ. اس کو بھی ہم نے توڑ مروڑ کا اتنا خراب کر دیا ہے کہ بات عام بندے کو سمجھ نہیں آتی. بھئی دم کی اتنی تاکید ہے، جبرائیل علیہ السلام آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دم کرتے تھے، اور جب آپ کا آخری وقت تھا، جب آپ کے جسم میں بڑی ناطاقتی اور کمزوری آ گئی تھی کہ آپ پڑھ نہیں سکتے تھے، حضرت عائشہ جو تھا وہ دم والے جو کلمات یا وہ سورت پڑھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر پھونک مارتی اور ان کے ہاتھ ان کے جسم پر پھیرے جاتے تھے. اتنی دم کی تاکید ہے، ہم نے دم کو کیا بنا دیا. پھر فرقہ واریت کے بھیڑ چڑھ گیا. ایک کہتا جی نہیں اس طرح ہوتا ہے، ایک کہتا اس طرح چڑھتا ہے. دم میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اپنے نواسوں کو دم کرتے تھے، اپنے آپ کو دم کرتے تھے، جبریل آ کر دم کرتے تھے، آپ کی ازواج مطہرات دم کرتی تھی. دم کرنا بالکل، لیکن دم کرنا کیسے ہے یہ بات آگے چلتی ہے. اگلا دوسرا بات ہے تعویذ. تعویذ کیا ہے؟ تعوذ کا مطلب ہے کسی کی پناہ میں آنا. تو ہمیں کس کی پناہ میں آنا چاہیے جی؟ صرف اللہ کے علاوہ کسی اور کی پناہ میں آنا چاہیے. بس سادی سی بات ہے. کہا کہ آپ کو جب بھی کوئی پریشانی ہو، اور بھی ہیں احادیث میں ملتی ہیں، سادہ سی بات بتا دوں، آخری دو صورتیں سورۃ الفلق اور ناس پڑھیں، اپنے ہاتھوں پر پھونک مارے، جسم پر مار دیں. یہ آپ نے تعویذ بھی لے لیا، آپ نے دم بھی کر لیا. دم بھی ہو گیا، دم کر لیا، اور یہ صورتوں کے ذریعے اللہ کی پناہ میں آ گئے. اور اللہ کی پناہ میں آنے کو کیا کہتے ہیں؟ تعویذ. بس سادی سی بات ہے. اس کے علاوہ جو تعویذ بنائے، جو ہم نے خود ساختہ تعویذ بنائے ہیں وہ حدیث ہے. تعویذ وہی ہے کہ آخری صورتیں پڑھ لیں اور اذکار ملتے ہیں، آپ ان کو پڑھیں، آپ کا دم بھی ہو گیا اور آپ اللہ کی پناہ میں ہی آ گئے. دم بھی بیچ میں ہی ہو گیا، تعویذ بھی بیچ میں ہی آ گیا. بات ختم. اتنی سادہ سی باتیں ہیں، لیکن ہم نے اسے اتنا کر دیا، اس طرح مشکل بنا دیا کہ عام بندہ کہتا ہے یار کدھر جائیں.
تو یہ چار چیزیں بنیادی وہ کیا کہتے تھے، اور جو مشرکین مکہ تھے وہ کیا کرتے تھے، وہ کہتے تھے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم یہ اللہ کے نیک ولوں کی عبادت نہیں کرتے، یہ ہمیں رب کے قریب کرتے ہیں. لیکن وہ قریب والا جو ان کا طریقہ تھا نا وہ غلط تھا. ہم نے اللہ کے بندوں کے قریب کیسے ہونا ہے؟ ان سے قرآن سیکھنا ہے، ان سے حدیث سیکھنی ہے، ان سے عمل کی کو ترغیب لینی ہے، اچھی بات نصیحت لینی ہے، بس یہ ان سے قریب ہونا ہے. اور وسیلہ ہے اللہ کے ناموں کا وسیلہ لیں، وقت کا نبی ہے، آج کے اللہ کے ولی سے دعا کروا لیں، اپنے کسی نیک عمل کا وسیلہ ڈال دیں اللہ کے سامنے، اللہ کی شان بیان کریں، درود پڑھیں، اپنی حاجت رکھیں، اینڈ میں درود پڑھ لیں، آپ کی دعا قبول ہوگی. اور دم وہی ہے بھائی، دم تو حدیث متواترہ سے ثابت ہے، لیکن وہ دم جو میرے نبی نے اپنے اوپر کیے، اپنے نواسوں پر کیے، وہ ڈھونڈیں، وہ دم یاد کریں، اپنے آپ بھی کریں، اپنی بیویوں پر بھی کریں، اپنے بچوں پر بھی کریں، اپنے نواسیوں پر بھی کریں. وہ دم حدیث میں بڑے واضح طور پر لکھے ہوئے. اور دم ہی تعویذ کی دوسری شکل ہے. آپ نے دم کیا، تعویذ کا مطلب اللہ کی پناہ میں آگے، تعویذ بھی ہو گیا، دم بھی ہو گیا، بات ختم ہو گئی. یہی 4-5 مسائل ہیں جس کے پیچھے ہمارے جو نا فرقہ واری کی دیواریں کھڑی کر کے ہم نے سارے مسئلے خراب کر دیے. تو یہ بنیادی بات بھائی خرابی کیا تھی؟ وہ کہتے تھے اللہ کے یہ نیک بندے ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں، لیکن قریب کیسے ہونا ہے وہ میں نے آپ کو کہ اللہ کا ولی کے ساتھ زندگی میں کیسے معاملات ہونے ہیں، فوت ہونے کے بعد کیا کرنا ہے، اور یوم محشر میں ہمارا ان کے ساتھ معاملہ کیا ہوگا، انبیاء سے لے کر نیک لوگوں تک، وہ آپ کے سامنے بات رہا. یہ ہے بھائی سادی سی بات، یہ ہمیں سمجھ آ جائے، ہم اس فرقہ واری سے باہر نکل جائیں. تیسرا میں نے آپ کو کیا کہا تھا، وہ ہے بدعت. بدعت کیا ہے؟ بدعت یہ ہے کہ آپ نے دین میں کوئی کام اس نیت سے کر رہے ہیں یہ بھی نیکی ہے. اب ذرا مشرکین مکہ کا تقوی اور ان کی یہ نئے کام آپ کے سامنے رکھ دوں، پھر آپ دیکھ لیجئے گا کہ ہم کس جگہ پر کھڑے ہیں. سب سے پہلے وہ اپنے آپ کو متقی کتنا کہتے تھے، نیک اور پرہیزگار کتنا جانتے تھے. آج نا کوئی مسجد کا صدر، سیکٹری یا کوئی انتظامیہ کا بندہ ہونا تو بڑا فخر محسوس کرتا ہے. وہ جی مسجد کا انتظام میرے کول ہے جی، میں پیسے بھی کولوں لانا جی، صدر ہے میں جی اس مسجد، خزانچی ہے جی میں اس مسجد، متولی ہے جی میں اس مسجد، بڑا فخر محسوس کرتا. اچھی بات ہے. تو جو متولی ہو خانے کعبے کا، کتنی بڑی بات ہے جی. ہم عام مسجد کا متولی صدر، الحمدللہ بڑی عزت والی بات ہے کہ یار اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق دی، وہ مسجد کا نظام چلا رہا ہے، اس کی صفائی کا، اس کے اخراجات کا، اس کے بلوں کا، قاری صاحب کی تنخواہ کا، محنت کرتا ہے، لوگوں سے کہتا ہے، اپنی جیب سے کر رہا ہے. اچھا، کتنا اچھا کام ہے. عام مسجد کا متولی اور صدر کتنا خوش نصیب ہے. اور مشرکین مکہ متولی کس کے تھے؟ خانہ کعبہ کے. اس سے بڑی کوئی جگہ ہے؟ آگے اس سے بڑا کام کیا کرتے تھے؟ آج بھی ہم تو شہروں میں رہتے ہیں، ہمیں اس کی اتنی قدر نہیں ہے. آپ اندرون سندھ چلے جائیں، اندرون بلوچستان چلے جائیں، یہ پشاور، خیبر پختونخوا سے دور دراز علاقوں میں چلے جائیں، آج بھی پانی کی بڑی قدر ہے. میٹھا پانی نہیں ملتا. یہ ہمیں شہروں میں ملتا ہے تو ہمیں اس کی قدر نہیں ہے. آپ بھی دیکھ لیں ادھر، آپ کو میرے خیال میں شاید فلٹر پلانٹ کے بغیر دوسرا پانی آپ پی نہیں سکتے، لیکن چل رہا کام. اس وقت پانی کی قدر اس سے بہت زیادہ تھی. حاجی آئے ہیں راستوں میں کھڑے ہو کر، سادہ پانی نہیں، ستو، آج کی زبان میں شربت، جامع شیری، روح افزا، سکنجوی اور جناب اور سندل کا شربت، یہ آج میں بات کو سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں. وہ کھڑے ہو کر حاجیوں کو پلاتے تھے. چھوٹا کام. خانہ کعبہ کا متولی ہونا اور حاجیوں کی خدمت کرنا کتنا بڑا کام ہے. لیکن قبول اللہ نے کہا نہیں قبول. کیوں؟ تم نے توحید الوہیت میں جو ہے نا وہ گڑبڑ کر رہے، میرے ساتھ کوئی اور بندے بھی تم نے کھڑے کر لے. اب نئے کام ان کا تقویٰ ذرا سوچئے گا. احرام باندھ لیتے تھے، اور اگر احرام باندھ کر گھر کے قریب ہی خانہ کعبہ ہے، جس طرح یہاں سے چل کے وہ سامنے خانہ کعبہ، آج بھی لوگ قریب رہ رہے ہیں.
اور احرام باندھ لیا ہے تو گھر جانے کی کچھ ضرورت پڑ گئی ہے، گھر ذرا کام پڑ گیا. وہ کہتے تھے ہم جس دروازے سے آئے ہیں نا بڑے گناہ گار ہیں، ہم نے بڑے گناہ کیے ہیں، اس دروازے سے داخل نہیں ہونا، پیچھے سے داخل ہونا ہے، وہ گناہوں والا دروازہ ہے. کتنی اچھی سوچ ہے کہ جو گھر کا مین گیٹ ہے اس سے نکل کر ہم خانہ کعبہ کی طرف چلے ہیں. کوئی گھر آنے کی ضرورت پڑ گئی ہے تو اس مین گیٹ سے نہیں آنا یار، اس سے اندر باہر سارا سال آتے ہیں، ہم پتہ نہیں کتنے گناہ کرتے ہیں، ہم نے پیچھے سے آنا ہے تاکہ یہ اس گناہ والا جو دروازہ ہے نا جسے ہمیں لگتا ہے یہاں سے گناہ کرتے گزرتے ہیں، اس دروازے سے نہیں گزرتے. کتنی اعلیٰ سوچ نظر آتی ہے. اس کے بعد طواف کرتے تھے تو کپڑے اتار دیتے تھے. سوچ کیا تھی؟ یار کپڑے جڑے نے نا حرام دی کمائی دے، یہ کپڑے جڑے نے نا اس قابل نہیں ہے، سارا سال جو ہے نا یہ کپڑے پا کے گناہ کیتا ہے، بدکاری کی ہے، برے کام کیے، ان کپڑوں کو اتار کر پھینکو، بالکل خالص ہو کر آپ کو. کتنی اعلیٰ سوچ نظر آ رہی ہے. اس کے بعد آج جو حتیم نظر آ رہا ہے، جو بھائی اللہ کے گھر میں وہ ایک ایسے کر کے بنا ہوا ہے، اس میں کہتے ہیں حتیم. یہ خانے کعبے کا یہ دیوار کے اندر تھا، یہ اندر ہی تھا، باہر کیوں رہ گیا؟ انہوں نے جب خانہ کعبہ کی حالت ذرا بسیدہ ہوگی، ان کے ایسے نئے سرے سے بنائے، پیسے اکٹھے کیے، سارے ارد گرد ان کو پیسے اکٹھے کرو یار خانہ کعبہ دی ہمارا ذرا دوبارہ بنا لیں. پیسے اکٹھے ہوئے، پیسے جو ہے نا انہوں نے کہا پیسہ حلال کا کرنا ہے، حرام نہیں شامل کرنا. کسی کا حق نہ مارا ہو، کسی کو ڈنڈی نہ ماری ہو، کوئی ملاوٹ نہ کی ہو، جھوٹ بول کے نہ، جو کمائی لگتا ہے نا بالکل خالص ہے، پیور ہے، حلال کی ہے، کسی کے ساتھ ڈنڈی والی کرائی وہ صرف دینی ہے، دوسری نہیں دینی. کتنی اعلیٰ سوچ ہے. پیسے اکٹھے کیے، پیسے اکٹھے ہو گئے تو انہوں نے کہا پیسے تو پیچھے بڑے پڑے ہیں لیکن یہ جو حلال والے پیسے کھڑے ہیں یہ کم پڑ گئے ہیں. خانہ کعبہ کی وہ پوری چار دیواری نہیں ہو سکتی. انہوں نے کہا خانہ کعبے کی یا حصہ باہر کر دیں گے لیکن حرام کا پیسہ نہیں لگائیں گے. کتنی اعلیٰ سوچ ہے. حرام کا پیسہ خانہ کعبہ کی عمارت پر نہیں لگانا. پیسے پڑے ہیں گھروں میں بڑے، نہیں یہ حرام پیسہ، ہم نہیں حرام کا پیسہ لگانا. حلال کے جتنے کھڑے ہو گئے ہیں اتنی بلڈنگ کھڑی کر دو، باقی ایسے تھوڑی سی چار دیواری کر دو، حرام کا پیسہ نہیں لگتا. کتنی اعلیٰ سوچ ہے. اس سے اعلیٰ سوچ ہو سکتی ہے؟ لیکن اللہ نے کہا کوئی چیز ہی تمہاری قبول نہیں، چاہے کپڑے اتار کر طواف کرو، چاہے گھروں سے سامنے سے نہیں پیچھے سے آؤ، چاہے جناب حاجیوں کی خدمت کرو، شربت پلاؤ، متولی بن جاؤ، حتیم کو چھوڑ دو کہ حلال کے پیسے نہیں ہیں، حلال کے پیسے بس اتنی تھے، اتنی عمارتیں بنانی ہے، ہم نے حرام کا پیسہ نہیں ہے. جتنی مرضی تقویٰ، جتنی مرضی نئے نئے کام کر لو، لیکن شرط کیا ہے کہ تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہو، تمہارا کوئی چیز قبول ہی نہیں. یہ جو ان کی سوچ تھی نا آج ہم اپنے اوپر اپلائی کریں، ہماری بھی سوچ ایسی نہیں ہو سکتی. ہم حج پر جاتے ہیں تو سوچتے ہیں یار حلال دے پیسے ہیں کہ نہیں ہیں. ہم جب حج پر جاتے ہیں تو سوچتے ہیں یہ کپڑے پہن کے جا رہے ہیں حلال کے ہیں کہ نہیں حلال کے. ہم حاجی عمرے پہ جاتے ہیں تو تیار کرتے ہیں کہ آج کے بعد حرام کا کام کاروبار نہیں کریں گے. ہم حج عمرے پہ جاتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ یار کوئی ایسا کام نہ کرو جو اللہ اور اللہ کے رسول کو ناراض کرنے والا ہو. ہم تو ادھر لفٹوں میں اور چراہوں میں حاجی آپس میں کھلے لڑ رہے ہوتے ہیں، گالی گلوچ کر رہے ہوتے ہیں. آپ مشاہدہ کر لیجئے گا. اس کے مقابلے میں ان کی سوچ کتنی بڑی ہے. لیکن نہیں، اللہ نے کہا یہ دین میں نئے نئے کام ہیں، چاہے حتیم کو چھوڑ دو، چاہے جو مرضی کر لو، تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہو. نبی کو بھیج دیا، ڈیوٹی لگا دی، ان کی اصلاح کرو. ان کو جو اللہ کے ساتھ رشتہ ہے نا تمہارا اس کو مضبوط کرو. تم اللہ کو لا الہ الا اللہ تو کہہ رہے ہو لیکن اس کو الہ اس طرح نہیں کہہ رہے جس طرح میں تمہیں کہہ رہے. نبی کو بھیج دیا، قرآن بھیج دیا بتانے کے لیے، جس طرح تم اس کو الہ مار رہے ہو اس طرح وہ الہ نہیں ہے. الہ اس طرح جس طرح قرآن میں کہا. بے شک تم اللہ کو ایک مان رہے ہو، بے شک اللہ کو مشکل کشا مان رہے ہو، بے شک اللہ کو اپنا خالق مالک سارا کچھ ہی مان رہے ہو. لیکن جب تم اپنی زندگی میں آتے ہو کہتے اولاد بھی دے گا، اب بابا جی بھی دے دیں گے، مشکل کشا کرے گا تو یہ بھی دے دے گا. اللہ تعالیٰ کا صرف دینے والا، دعا کروا سکتے ہو، اس سے علم حاصل کر سکتے ہو، اس کا قرب حاصل کر کے اللہ اور اللہ کے رسول کے قریب جا سکتے ہو. یہ کام تم نے صرف کرنا، اس کے علاوہ کام نہیں کرنا.
یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے تو پھر اب جو ہم جیسے کمزور ایمان لوگ ہم کہتے ہیں ہم تو الحمدللہ یہ کام کرتے نہیں ہیں، اب ہم کیا کریں؟ ہم نے یہ کرنا ہے کہ دیکھنا ہے، چند چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ ہم بھی کہیں نہ کہیں شرک کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کہہ رہا ہے ارائیت من اتخذ الہ ہوا، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنے نفس کو خدا بنا لیا ہے، رب بنا لیا ہے۔ اب یہ دیکھیں یہ بات ہر ایک پر آئے گی، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہشات کو رب بنا لیا ہے؟ میرا دل کرتا ہے شادیاں ایسے کرنی ہیں، اللہ کو حکم ہے نہیں کرنی، اپنی مار رہا ہوں تو میں نے اپنی خواہش کو الہ بنا لیا، اس کو رب نہیں مانا۔ میری غمی ہے کہ غمیاں ایسی ہونی چاہیے، فوتگی ہو جائے تو ایسے معاملات کرنے ہیں، اللہ اور اس کے نبی کا حکم ہے ایسے کرو۔ میں کہتا ہوں نہیں جی میری برادری خوش نہیں ہوگی تو سمجھے میں اپنے برادری کو رب بنا لیا، اس کو رب نہیں بنا۔ میری بیوی کہتی ہے کہ میں نے بے پردہ ہو کر بازار میں شاپنگ کرنی ہے، تیار ہو کر لوگوں کو اپنا چہرہ دکھانا ہے، میرا اللہ اور اللہ کا رسول کہتا نہیں کرنا، میں نے اپنی بیوی کو رب بنا لیا، اللہ کو نہیں بنا۔ میری اولاد کہتی ہے شادی آ گئی ہے، ابا جی ہوں ٹولٹ مکہ نہ ہوئے، ایسے معاملات نہ ہو، دوست ہی نہیں خوش ہوں گے۔ ماں کہتی میرا ایک ایک پتر ہوں، میں چاہوں بھی نہ ویکھا ایڈا تو مولوی رہ نہیں جائے گا۔ اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے نہیں کرنا، اولاد کی محبت غالب آ گئی ہے، اولاد کو میں نے رب بنا لیا، اس کو رب نہیں بنا۔ زندگی کے ہر فیصلے میں جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے لیکن میری خواہش ہے، مجھے گناہ میں لذت نظر آتی ہے، مجھے اللہ کی نافرمانی ایک طرف چھوڑ کر مجھے اپنی نفس کو راضی کرنے کی فکر پڑی ہے، تو میں نے اپنے نفس کو الہ و رب بنا لیا، اس کو الہ و رب نہیں مانا۔ اب اس تعریف کے اندر آئیں تو ہم سارے اس میں شامل ہیں۔ یہ شرک ہے اور شرک کی تو معافی نہیں ہے، تو کس طرف ہم جائیں گے؟ اپنی زندگی کے فیصلوں میں اللہ کو اکبر اگر کہہ رہے ہیں، اس کے فیصلوں کو اکبر جاننے کا نام اللہ اکبر ہے۔ اگر ہم نے اپنے فیصلوں کو بڑا جانا اور اللہ کے فیصلوں کو پیچھے چھوڑ دیا تو اللہ کو اکبر نہیں جا رہے، میں اپنے آپ کو اکبر کہہ رہا ہوں۔ میں کہہ رہا ہوں میری خواہش، میری مرضی، میری بیوی، میرے بچے، میرے دوست، میرا خاندان، میرا معاشرہ، اس کی بات مانوں گا، اس الہ کی بات نہیں مانوں گا، تو میں نے اس کو الہ مان لیا، اس کو اللہ اکبر نہیں مانا۔ اب فیصلہ خود ہی کر لیں۔ اسی میں ریاکاری بھی آ جاتی ہے، کہتے ہیں کسی کو ریاکاری کے آپ نے کوئی کام کیا، میں چاہے وہ نماز پڑھوں، چاہے روزہ رکھوں، چاہے عبادت کروں، چاہے صدقہ کروں، کچھ بھی کروں، لیکن اس میں نیت یہ ہے کہ لوگ کہیں، کہتے تین سب سے بڑے کام ہیں، لیکن تینوں اگر نیت خراب ہوگی تو تینوں دوزخ میں ہیں۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ وہ عالم جو اس وجہ سے دین پھیلا رہا ہے، لوگ کہیں واہ واہ جی بڑی گفتگو جی، بڑا خطیب ہے جی، بڑا عالم ہے جی، دل میں یہ ہوا کہ لوگوں کی واہ واہ حاصل کروں، تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کرے گا تو نے لوگوں کی واہ واہ کے لیے کہتا اس کو دوزخ میں لے جاؤ۔ دوسرا کام کیا ہے؟ شہید کا کتنا مرتبہ ہے، لیکن اس نے شہادت اس لیے دی ہے، لوگ کہیں بڑا بہادر سی، بڑا جناب علی بندہ نڈر سی، جناب اتنے بندے مار کے گیا ہے، لوگوں کی واہ واہ کے لیے کیا ہے، اس شہید کو بھی کہا کہ دوزخ میں ڈال دو۔ اور تیسرا کام سخی، وہ جو اس لیے لوگ اللہ کے راہ میں خرچ کر رہا ہے، لوگ کہیں جی بڑا چوئی صاحب بڑے سخی نے جی، بڑے انہیں لوگوں کی روٹی لائی ہے، انہیں لوگوں کا خرچہ لایا ہے، انہیں لوگوں کا فلانا کام کیتا ہے، لیکن نیت اگر اس کی یہ ہوئی کہ لوگوں کی واہ واہ حاصل کرنی ہے تو قیامت میں کا یہ سب سے پہلے دوزخ میں جائے۔ اپنی نیتیں درست کر لیں کہ ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کیا تو اس کو الہ مانا، اس کے حکموں کو بڑا کیا تو اس کو الہ مانا۔ اگر اپنی مرضی اور لوگوں کی واہ واہ پیچھے پڑ گئے تو پھر وہ ٹھکانا کیا ہے؟ وہ جہنم، اور یہ شرک۔ اب ہم دیکھ لیں ہم کتنا شرک کر رہے ہیں روزانہ کی بنیاد۔ آگے جا کے پتہ چلے نمازیں تو بڑی پڑھ لی، روزے تو بڑے رکھ لیے، صدقات بھی دے دیے، بہت کچھ کر لیا، لیکن کس لیے کیا؟ صرف لوگوں کو دکھلاوے کے لیے، واہ واہ کے لیے، اور اللہ کے حکموں کو بڑا نہیں کیا، اپنی مرضی اور نفس کو خوش کرنے کے لیے اور اپنے معاشرے کو خوش کرنے کے لیے وہ سارے کام کیے تھے، تو وہ معاملات بھی رد ٹھکانا چاہتا ہے۔ اب فیصلہ کر لیں، جو پچھلی بات ہے وہاں پہ ہماری خرابی ہے تو اس کی ہم نے اصلاح کر لی، اور یہاں پہ اگر ہے کہ ہم نے اپنے نفس کو الہ و رب بنا لیا اور اس طرح بنا لیا تو پھر ہم شرک کر رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے میں یہ جو بنیادی باتیں ہیں پھر دوہرا رہا ہوں، کفر جو دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوا ہے، جو چاہے کرے کوئی قبول نہیں،
شرک جو اس طرح شرک کر رہا ہے جتنی چاہے اعمال کرے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں ہر چیز معاف کر دوں گا، لیکن میرے ساتھ کو برابر کھڑا کر دیا، میرے ساتھ اس طرح شریک ٹھہرایا تو کوئی عمل قبول نہیں ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ اگر ہر وہ عمل جو تم نے خود بنا لیا، وہ یار چنگا ہی عمل ہے، پھر کی ہے، یہ بھی تو اچھا عمل ہے، یہ بھی اچھا عمل ہے، مشرکین مکہ کی مثال دے دی آپ کہ وہ یہ کام اپنی عقل سے سمجھتے تھے یہ اچھے کام ہے، لیکن اللہ نے کہا جس پر اللہ اور اللہ کے رسول کی مہر نہیں ہے، سٹیمپ نہیں ہے۔ آج مارکیٹ میں جائیں نا 1500 کا نوٹ لے کر حکومت پاکستان کی مہر نہ ہو تو وہ آپ کو اندر بھی کرتے ہیں اور آپ کو سزا بھی دیتا ہے کہ 2 نمبر نوٹ چلا رہا ہے۔ اور اگر ہم نے معاشرے میں اللہ اور اللہ کے رسول کی 2 نمبر مہر لگائی اور اس کو چلانے کی کوشش کی تو کوئی عمل قبول نہیں ہو۔ یہ 3 چیزیں جس کی معافی نہیں ہے۔ اور میں نے کہا ہے کہ جو توحید الوہیت میں اولیاء کرام کے ساتھ زندگی میں ہمارا معاملہ کیا ہونا چاہیے، ان کے فوت ہونے کے بعد اور یوم محشر میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اعزازی طور پر یہ شفاعت کا حق دینا اور ہمیں بتانا ہے کہ اس طرح انہوں نے زندگی میرے کہنے پر گزاری ہے، یہ ان کا پیچھے فلسفہ ہے۔ اور وسیلہ اللہ کے ناموں کا لیں۔ اب اللہ کا نبی حاضر نہیں ہے، آپ اپنے نیک اعمال کا دیں، اللہ کی شان اور کبریائی کا واسطہ دیں، اللہ کی حمد بیان کریں، درود پڑھیں، بیچ میں اپنی دعا بیان کریں، آخر میں پھر دعا آپ درود پڑھ کے دعا کو مکمل کر لیں، انشاءاللہ وہ سمیع اور بصیر ہے، وہ سننے بھی والا اور دیکھنے بھی والا۔ اور مشرکین مکہ جو خود ساختہ انہوں نے اعمال بنا لیے تھے، کپڑے اتار کر طواف کرتے تھے، حتیم کو نہیں بنایا کہ ہمارے پاس حلال روزی نہیں ہے، گھر سے سامنے دروازے سے نہیں آتے کہ ہم گناہ گار ہیں، اتنی اعلیٰ سوچ تھی، لیکن خرابی کیا تھی وہ اللہ کے رسول کی نہیں مانتے تھے، انہوں نے کہا ان کی کوئی چیز قبول نہیں۔ اور ہم جو ہم کہتے ہیں ہم یہ معاملات نہیں کر رہے ہیں، لیکن کیا کر رہے ہیں، اگر اپنے نفس کو الہ بنا لیا اس کی مان رہے ہیں، اپنی خواہشات کو تسکین کے لیے یہ اعمال کر رہے ہیں، تو پھر بھائی ہم شرک کر رہے ہیں، ریاکاری بھی شرک ہے، اللہ کی بات سن کر اپنی مرضی شروع کر رہے ہیں تو یہ شرک ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بنیادی باتیں ہیں اس کی اصلاح کرنے کی، کیوں کوئی بھی عمارت کھڑی ہو جتنی اس کی بنیاد مضبوط ہوگی اتنے عمارتیں اور اس کے فلور اور اس کی منزلیں اتنی مضبوط ہوں گی، جتنی اس کی بنیاد کھوکھلی ہوگی اتنے چاہے جتنا مرضی پیسہ لگا لیں، ہوا کے جھونکے سے، آندھی سے، بارش سے، زلزلے سے، ہلکی سی بات سے وہ ساری بلڈنگ جو ہے زمین بوس ہو جائے گی، کیوں بنیاد اس کی کمزور ہے۔ یہ ہماری بنیاد ہے، مسلمانوں کی بنیاد ہے، اس کو ہم نے لینا ہے۔ جب تک یہ بنیاد مضبوط نہیں ہوگی اس کے اوپر کھڑی ہوگی اعمال کی، عبادات کی، معاملات کی، اخلاقیات کی جو بلڈنگ ہے وہ اس وقت تک مضبوط نہیں ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک کے اس غلیظ کام سے اللہ تعالیٰ ہمیں پاک کرے، اور جو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ اثر رشتہ ہے اس کو استوار کر کے ان کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔